خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا وسلم. في شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بچے آگے آ جاؤ، سب آگے جاؤ. جو میرے بھائی باہر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، بہت ہی ریکویسٹ ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ بھی جماعت کھانے میں آ جائے. قریب قریب مل کر بیٹھے. اللہ ہم سب کو ملنے کی اور اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. بولو آمین. اللہ بہت سارے بیمار ہیں، دعا کرے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور جیسے مولانا نے فرمایا وہ لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے مرحومین مرحومات، اللہ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. بھائی ہم سب سے زیادہ خوشی تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ مسجد کی جو خوبصورتی ہے ماشاء اللہ نے ہمارے حاجی شکیل صاحب کی محنت اور حاجی منیار چاچا کی محنت سے اس مسجد کو ایک گلستان بنایا، ایک گلزار بنایا، ایک جنت کی بہار بنایا، ایک جنت کی ہوا بنایا. بس ان لوگوں نے مسجد کو شاندار بنایا. دعا کریں کہ اللہ یہاں نمازیوں کو لا کر اس مسجد کو جاندار بھی بنا دے. مسجد شاندار بھی ہونی چاہیے اور مسجد جاندار بھی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے حاجی شکیل آپ کو اور ہمارے حاجی منیار چاچا یہاں بیٹھے، آپ دونوں کو بہت مبارکی، بہت مبارکی. آپ نے یہ اللہ کا گھر نہیں بنایا، قسم اللہ کی آپ دونوں نے اپنا جنت کا محل بنا لیا. اللہ قبول فرمائے. اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب جو لاجپور کے امام ربانی اور عالم ربانی اور فیض سبحانی یہاں پر ہے. اور ابھی آپ کے سامنے جو باتیں کر رہے تھے میرے بیٹے کی طرح مولانا آصف صاحب ہے ماشاء اللہ. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بھی ہمارے مولانا عمران صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور مولانا نعمان صاحب کہاں گئے وہ بھی وہاں تشریف فرما ہے. بہت سارے علماء ہیں. اور میرے کو خوشی سب سے زیادہ ہمارے مولانا ایوب صاحب بھی یہاں آ گئے. باقی یہ مہینے میں ایک مرتبہ میرے کو جمعہ میں ملتے، آج یہاں بھی مل گئے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اس سے زیادہ خوشی ہمارے اسلم بھائی یہاں پر آ گئے، ڈابھیل والے، مطلب لاجپور بھی آ گیا، ڈابھیل بھی آ گیا. اور یہ علاقہ تو بالکل کھانے کھلانے کا علاقہ ہے. کیونکہ یہاں تو صرف ایک طرف نظر کرو تو کیا ہے کہ توے نظر آتے ہیں اور سب پر ماشاءاللہ اب تو سب کی ہوم پیچ بن گئی ہے. اور ہمارے حاجی شکیل صاحب نے بھی آج جو کھلایا بہت کھلایا بھائی. گجرات کا کھانا بھی کھلایا، یو پی کا کھانا بھی کھلایا، مہاراشٹر کا کھانا بھی کھلایا. میرے کو کہا سارے اسٹیٹ کا کھانا کھا کے جا، پھر آنا نہیں جلدی واپس. خیر آپ سب آئے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے. سب سے پہلے تو ہم ایک دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کون سا مہینہ؟ رجب. یہ 3 مہینے گولڈن پیریڈ. 3 مہینے آتے نہ سنہرا موقع آتا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مہینوں کا ذکر ساتھ میں کیا. پہلا رجب بولو، پھر شعبان اور پھر رمضان. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا پڑھتے تھے اور امت کو بھی کہا کہ رجب آئے تو یہ دعا پڑھ لینے کا. چلو پڑھیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ میں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آرام سے پڑھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.
اتنا پیارا ترجمہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور اسی مہینے میں دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے رجب مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ آنے والے شعبان مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین۔ اور اللہ ہم کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو آمین۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رجب مہینہ ہم کلمہ والوں کے لیے برکت کا مہینہ ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ آنے والا شعبان مہینہ بھی برکت کا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ جب دونوں مہینوں میں برکتیں مل گئی، اللہ فرماتے آ میرا بندہ رمضان کے مہینے میں آ جا، یہ تو میرا مہینہ ہے، 2 مہینوں میں برکتیں عطا فرمائی ہے، رمضان میں آ جا میں تجھے مغفرت بھی عطا کر دوں گا۔ یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ، اس میں ابھی ایک رات آئے گی، معراج والی رات، اور پھر شعبان مہینہ آئے گا، اس میں ایک بڑی رات آئے گی، بولو شب برات، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ تو ایکسیلنٹ مہینہ، اس کی ہر رات برکت والی، رحمت والی، مغفرت والی، اور پھر شب قدر کا کیا پوچھنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے یہ دعا مانگی، اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، بولو آمین۔ اور اگر میرے کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ مل گیا، پہلی 10 راتیں مل گئی، پہلے 10 دن مل گئے، اللہ رحمت ہی رحمت عطا فرمائیں گے، دوسری 10 راتیں مل جائے گی، اللہ مغفرت ہی مغفرت عطا فرمائیں گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، ایک روایت میں قسم کھا کر فرمایا، میرا امتی تجھے آخری 10 دن رمضان کے مل گئے، جہاں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے، رجب شعبان۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ و مسجعہ نے فرمایا، اگر یہ 3 مہینے میں کسی نے اپنے آپ کو بنا لیا، سمجھو کہ پورا سال اس نے رحمتوں کا بنا لیا، اور 3 مہینے میں جو بگڑا وہ پورے سال بگڑتا جائے گا، بگڑتا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر ابھی ہم یہاں جمع ہیں، ماشاءاللہ لاجپور والے بھی ہیں، ڈابل والے بھی ہیں، اور ہم صورت والے بھی، اور بہت سے تو ایسے یہاں بیٹھے جو میرے ہاتھ پر بیعت ہے۔ تو مجھے سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر ایک اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو کورونا آیا نا مولانا آصف، اس نے ہمارے عقیدے کو بہت جھنجھوڑا۔ ہاں کسی نے کہا وہ انجیکشن مارے تو مر گیا، کوئی کہتا وہ ہاسپٹل میں گیا تو مر گیا، ہاں تو ہمارا عقیدہ جو ہے نا بھائی، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے موت کا فیصلہ کر لیا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا ہوگا، کورونا آئے گا، ڈینگو آئے گا، چکن گنیا آئے گا، آسمان سے وبا آئے گی، زمین سے وبا آئے گی، اور اسی وقت میں تو مر کے شہادت کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ تو ایک بات یہ طے کر لو، کسی پر کوئی الزام نہیں، نہ حکومت پر، نہ کسی ہاسپٹل پر، نہ کسی ہم کو انجیکشن پر، بس اتنی بات سمجھ لو کہ جو اللہ ہم کو ہنساتا ہے، اگر وہ ہنسنا نہ دیتا تو ہم ہنس نہیں سکتے، وہ رونا نہیں دیتا تو ہم رو نہیں سکتے۔ تو جو ہمارا روز کا معاملہ ہے، ہنسنا روز ہوتا ہے ارے ہاں یعنی روز ہنستے نا کہ بیوی ہنسنے بھی نہیں دیتی، ہنستے نا، روزانہ ہنستے نا، اسلم بھائی ہنستے نا، روزانہ ہنستے، اور کبھی کبھی اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں۔ حالانکہ یہ ہنسنا اور رونا دونوں کرانے والا کون؟ تو جب ہنسنا اور رونا جو روز کی چیز ہے وہ ہمارے اندر طاقت نہیں، وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے، تو موت اور زندگی تو بہت بڑا معاملہ ہے، اس کا کرنے دھرنے والا بھی کون ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں یہ اچھا ہے اللہ نے یہ 2 ہونٹ دیے ہیں، تو ہنستے تو کتنا اچھا لگتا ہے، بولیں گے اسمائلنگ فیس، ہینڈسم فیس، اسمارٹ فیس۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو 2 ہونٹ نہیں ہوتے اور ہم ہنستے ہیں، بتی سی باہر نکلتی، جناتوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر ایسی بتی سی باہر نکلتی نا، کوئی لڑکی ہم کو آئی لو یو بھی نہیں بولتی۔
اسلم بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے جو 2 ہونٹ دیے اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ میرا بندہ شکر مان کہ میں نے تجھے 2 آنکھیں دی کہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے، اور 2 ہونٹ دیے جس سے تجھے زینت بخشی ہے، اور زبان دی ہے جیسے چاہتا ہے ویسے بولتا ہے۔ اچھے بول بولے گا تو جنت میں جائے گا، برے بول بولے گا تو جہنم میں جائے گا۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مہربانی تو دیکھ لے، میں نے تجھے 2 آنکھیں دے دی، اگر اندھا بناتا تو کچھ بھی نہ دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتا میں نے زبان دے دیا، گونگا بناتا کچھ نہ بول سکتا۔ اللہ فرماتے یہ دونوں ہونٹ دے دیے، نہ ہوتے تو مجمع میں بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ تو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ تو بات اس پر چل رہی تھی، ہنسے تو ہنسانے والا کون، روئے تو رلانے والا کون؟ تو جو ہنسنا رونا ہماری طاقت میں نہ رکھا تو موت اور زندگی ہمارے ہاتھ میں، وہ جب چاہے گا بلا لے گا۔ بولو ہم اس کے فیصلے پر راضی ہے، وہ جیتا رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور موت آئے تو اللہ کلمے والی موت عطا فرمائے۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ مرد کو مرد اور عورت کو عورت بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ قیامت سے پھر زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ امیر بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ غریب بنانے والا کون؟ سب اللہ کرتا۔ بھائی آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کو یہ ہوگا کہ صحیح میں اللہ کی ذات اور شان سے بڑھ کر کوئی شان۔ ایک مرتبہ کچھ یہودیوں کی ایک جماعت، بولو یہودیوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں، جناب نبی کریم بولو محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ یہ رجب مہینہ تو ایک بات بتا دو، پھر یہ واقعہ سناؤ تاکہ پتا چلے ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم۔ آواز نہیں آ رہی؟ آپ لوگ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں، اتنا بھر بھر کے کھائے۔ تو میں نے دیکھا کہ مولانا عمران نے جب پڑھا، پھر ہمارے بیٹے حافظ آصف نے پڑھا، مولانا نعمان نے پڑھا، سب کے گلے میں بریانی کا تیل اٹک رہا تھا۔ کوئی آ کر رہا، کوئی اے کر رہا۔ کھاتے ہیں، علماء نے کہا چبا کے کھاؤ، ہم نے کہا نہیں دبا کے کھاؤ۔ اب تو صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاؤں، پھر یاد دلانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق ہم کو کیسے بتایا اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے بتایا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا مقام یہ جو رجب مہینہ، اسی مہینے میں حضرت جبرائیل آئے۔ ارے بولو نا، ہاں آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بہت لمبا واقعہ، مجھے وہ واقعے پر نہیں جانا، معراج کا واقعہ اور اسراء کا واقعہ اور رجب میں آپ انشاءاللہ علماء کرام سے سنیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین کا سفر کہاں سے کہاں تک، آسمان کا سفر کہاں سے کہاں تک۔ صرف مجھے اتنا بتانا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی تھی اور ہمارے نبی کے ساتھ لمبا چوڑا سفر۔ لیکن جب آئے اس وقت حضرت جبرائیل کی انٹری کیسے تھی؟ لوگ انٹری دیکھتے، استقبال۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آنے کے ساتھ ہمارے نبی کے تلوے کو چوما، بولو ہمارے نبی کے تلوے، یہ تلوا یہ اعجاز سمجھ گیا تلوا؟ ہمارے گجرات والے اس کو تلوا نہیں بولتے، تڑیا بولتے، تڑیا۔ اب تیرے سامنے گجراتی بولو کیا سمجھ میں آئے؟ تو یہ تلوا۔ مولانا آپ بھی تو بہار سے آئے نا، آپ کو کیا معلوم یار گجراتی بڑی عجیب زبان ہے بھائی گجراتی۔ تو اس کو تلوا، تلوا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بولو ہمارے نبی کے تلوے کو یوں کر کے چوما، تلوا، یہ سمجھو تلوا چوما۔
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلت قدمي یا جبرائیل، جبرائیل میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ ارے جبرائیل میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں چوم رہا، اوپر والا جب جب کہے گا تب تب آپ کے تلوے کو چوموں گا۔ مطلب یہ جو چوما ہے کس کے حکم سے؟ بولو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، کیونکہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ہم لوگ کے اندر بہت اچھی ہمت ہے، جب چاہ اللہ کے قانون کو توڑا۔ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعت کبھی بھی اللہ کی نافرمانی، ساتھ میں بولو اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے، اور فرشتوں کی جماعت بہت بڑی جماعت ہے۔ کتنے فرشتے؟ کچھ لاجپور میں خبر ملی کتنے فرشتے، نہیں معلوم آپ کو فرشتے کتنے؟ نہیں معلوم؟ میرے کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے بتایا ہی نہیں کتنے فرشتے۔ اللہ نے فرمایا اتنے فرشتے، اتنے فرشتے، اتنے اللہ کتنے؟ اللہ نے کہا ان گنت ہے جو میں ہی جانتا ہوں، باقی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتے کتنے ہیں، جاننے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ اتنا ہمیں معلوم ہے کہ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو خیر حضرت جبرائیل آئے، انٹری، ہمارے نبی کے تلوے کو چوما۔ جیسے چوما، ہمارے نبی نے پوچھا کیوں تلوے کو کیوں چوما؟ کہا کس کا حکم ہے؟ اور ہم اللہ کی نافرمانی۔ اچھا اب سوال سننا، ہمارے نبی نے فرمایا قبلت قدمی، ہاں ہاں ٹھیک ہے تم نے میرے تلوے کو چوما۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ابھی چوما؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے تلوے کو چوما۔ تو ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وجدت، جب چوما تو کیسا لگا؟ بھائی تلوے کو چوما، تمہیں لگا کیسے؟ پورا مجمع ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولیں گے نہیں انشاءاللہ، ساتھ میں بولو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ نے مجھے پوچھا کہ میں نے آپ کے تلوے کو چوما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے اللہ کی قسم میں نے آپ کے تلوے کو چوما، اور جب جب اللہ مجھے کہتا جائے گا میں آپ کے تلوے کو چومتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیسا لگا؟ بولو تمہیں کیسا لگا؟ سبحان اللہ بولنا، تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کے تلوے کو چوما تو مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے حسن کو دیکھا، جنت کے جمال کو دیکھا، جنت کے گلزار کو دیکھا، جنت کے گلستان کو دیکھا، جنت کی پہاڑوں کو دیکھا، جنت کی فضاؤں کو دیکھا، جنت کی ہواؤں کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کے پھلوں کو دیکھا، جنت کے پھولوں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم ہے جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی۔ جو خوشبو جنت میں نہیں ملی وہ آپ کے تلوے میں یہاں۔ تو اس سے سوچو کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا، بولو نا صلی اللہ ہو، ساتھ میں بولو نا صلی اللہ ہو، اور پورا مجمع بولے رجب مہینہ ہمارے نبی کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ لیکن اللہ نے توحید لا الہ، آواز سے لا الہ بہت ضروری، ہر نبی کا پیغام بولو لا الہ الا۔ یہی معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ جل جلالہ کے دربار میں گئے تو اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ بولو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر میں فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے لا الہ، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا اپنی امت کے لیے آپ استغفار کریں، آپ کرتے جائیں گے میں آپ کی امت کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔
لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے توحید، وہ پھر بات پر آ رہا ہوں. کچھ مدینے میں یہودی آئے. کن کے پاس آئے؟ یہودی آئے. کن کے پاس آئے؟ بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ. یہ بالکل ڈائریکٹ قرآن سے بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن سے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ محمد، وہ تو یہودی تھے، ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آ کر کہنے لگے محمد اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے دیں. 3 کوشچنز کے آنسرز آپ دے دیں. ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا پوچھو، کیونکہ ہمارے نبی کو یقین تھا یہ پوچھیں گے اللہ مجھے بتائیں گے. تو کہا کب دو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج پوچھ لو کل جواب لے کر جانا. آج پوچھ لو اور کل جواب لے کر جانا. تو انہوں نے سب سے پہلا سوال پوچھا کہ اللہ کہ محمد یہ بتاؤ اصحاب کہف کون؟ اصحاب کہف آپ کو معلوم ہوگا کچھ اللہ کے نیک بندے توحید، کسی زمانے میں بہت پرانے زمانے میں کچھ اللہ کے نیک بندے توحید کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو ایک غار میں سلایا اور 300 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا. اور پھر ان کے بعد جو دعوت و تبلیغ کا انہوں نے کام کیا، بول دو سبحان اللہ، ان کو کہتے ہیں اصحاب کہف. کیا کہتے ہیں؟ اصحاب کہف. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم کو آپ کو 3 سوال پوچھنے، محمد جواب کب دوں گے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے کہا آج پوچھو کل جواب لے کر جاؤ. پھٹافٹ آج کوشچن اور کل آنسر، جواب لے کر جاؤ. تو انہوں نے پہلا سوال پوچھا اصحاب کہف کون. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے ذوالقرنین، جس کو انگریزی میں الیگزینڈر بھی کہتے ہیں. وہ بادشاہ کی حقیقت کیا تھی؟ وہ کون تھا؟ کیسا تھا؟ کہاں سفر کیا؟ کیوں کیا؟ اور تیسرا سوال ہمارے بدن میں جو روح ہے، روح اس کی حقیقت کیا ہے؟ اتنے سوالات پوچھے. یہ لمبی جماعت تھی. کہا ہم کو 3 جواب چاہیے. نمبر 1 اصحاب کہف، کیونکہ یہ بھی پرانے زمانے کا واقعہ ہے. ذوالقرنین بادشاہ، یہ بھی پرانے زمانے کا ہے. اور نمبر 3 ہمارے بدن میں جو روح ہے اس کی حقیقت کیا؟ کتنے سوالات ہو گئے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آج پوچھ لو کل جواب لے جانا. دوسرے دن سارا مجمع آ گیا کہ وہ جواب دو، لیکن وہی نہیں آئی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل. آج جواب آیا نہیں، کل چلے گئے. دوسرے دن ڈبل مجمع آیا کہ وہ 24 گھنٹے کی جگہ 48 گھنٹے ہو گئے. محمد آپ جواب نہیں دیتے، بولو صلی اللہ ہو. لیکن ہمارے نبی کیا کرتے؟ آیا ہی نہیں جواب. فرمایا کل. فرمایا کل. تیسرے دن تو اور لمبی چوڑی جماعت ہے، کیونکہ ان یہودیوں کو بڑا مزہ آتا تھا. آ کر کہنے لگے محمد 72 گھنٹے ہو گئے، 72 گھنٹے 72 آورز پاس ہو گئے. آپ ہمارے 3 سوال کا جواب نہیں دے سکتے. آپ کہتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہے، سارے نبیوں کے نبی ہے. ہم نے اتنا سوال پوچھا کہ پرانے زمانے میں وہ اصحاب کہف کون تھے. ہم نے دوسرا سوال پوچھا وہ بادشاہ ذوالقرنین کون تھا. اور ہم نے تیسری بات پوچھی روح کی حقیقت کیا ہے. 3 دن ہو گئے آپ جواب نہیں دیتے. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جواب نہیں آیا کل. ایسا کل کرتے کرتے 14 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 14 دن گزر گئے. ہمارے نبی بہت روئے. اللہ یہ لوگ آتے ہیں، پورا میرا کمرہ بھر جاتا ہے، پورے مسجد کے باہر کا صحن بھر جاتا، اور یہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ تم کیسے نبی ہو، تم کیسے نبی ہو. بلکہ کچھ تو اس میں سے کہتے ہیں کہ آج تک ان کے ساتھ جو شیطان تھا نا، وہ شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو ہمارے نبی بہت روئے، بہت روئے. اللہ نے جواب دے دیا. بولو سبحان اللہ. 14ویں دن جواب آیا، اور جواب بھی کیسا ڈیٹیل میں آیا کہ اصحاب کہف کون. اللہ نے پوری سورت ہی اتار دی، سورہ کہف نام کی. بولو سبحان اللہ. 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے سورہ کہف. تقریباً پونے پارے پر اللہ نے اصحاب کہف کون ہے اس کو بتایا. کس طرح بتایا؟ اللہ نے فرمایا اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللہ نے وہ کہف والوں کا ذکر کیا تو ہمارے نبی نے جواب دے دیا. اور سارے یہودی ہفتے بکے رہ گئے کہ اتنا ڈیٹیل میں تو جواب ہم کو بھی معلوم نہیں تھا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا وہ بادشاہ کے بارے میں. تو سورہ کہف میں پورا ایک رکوع بادشاہ کے ذکر میں آیا. بولو سبحان اللہ. کون سا بادشاہ؟
ذوالقرنین وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اللہ نے ذوالقرنین کا ذکر. اچھا پھر انہوں نے کہا تیسرا سوال تو ہمارے نبی نے روح کے بارے میں کہہ دیا. سنو, روح کی یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ بھی قرآن میں آ گیا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ نے فرمایا روح کے بارے میں کہہ دو بس یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا امر ہے, باقی اس کی حقیقت پر کوئی سائنٹسٹ یا کوئی بہت بڑا بھی مطلع نہیں ہو سکتا. تو جواب مل گئے. خیر وہ لوگ تو جواب لے کر صاحب کہف کون ہے پورا ڈیٹیل میں جواب ملا, بادشاہ کون ہے مل گیا, روح کی حقیقت کیا مل. لیکن ہمارے نبی مسلح پہ رو گئے. اللہ اتنا لیٹ کیوں ہو گیا. اللہ میں نے تو ان کو کہا تھا کل جواب لینا, پھر میں نے کہا کل جواب لینا, پھر میں نے کہا کل جواب. اللہ 14-15 دن ہو گئے. اللہ ایک روایت میں تو 40 دن کا بھی ذکر آتا ہے, 40 دن کے بعد جواب آئے. تو ہمارے نبی بہت روئے. اللہ نے کیا فرمایا, میرے محبوب ایک بات ہو گئی. کیا کہا, تم نے یہ کہا تھا کل جواب دوں گا, یہ نہیں کہا تھا انشاءاللہ کل جواب دوں گا. تم اتنا کہہ دیتے جواب دوں گا مگر اللہ چاہے گا تب دوں گا, انشاءاللہ. آپ نے کہا میں جواب دوں گا, آپ کو کہنا تھا میرا اللہ جواب دے گا, انشاءاللہ نہیں کہا. آئندہ سے یہ کہہ دینا, تم کو لوگ سوال کرتے جائیں گے, ہم تمہاری زبان پر جواب عطا کرتے جائیں گے. یہ بھی قرآن میں لکھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ فرماتے میرے محبوب, اگر عربی گرامر جانتے ہو نا, یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب ہاں کوئی بھی کام کرے تو انشاءاللہ بولنا, یہ نہیں کہا. فرمایا ضرور بھی ضرور بولنا, لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ, وَلَا تَقُولَنَّ یعنی ضرور اے میرے محبوب آئندہ کوئی بھی کام ہو جو کہنا ہو کل بتاؤں گا, 2 دن بعد بتاؤں گا, 4 دن بعد بتاؤں گا, ساتھ میں کیا بولنا, بولو ساتھ میں کیا بولنا, انشاءاللہ میرا اللہ بتائے گا میں آپ کو بتاؤں گا. میرے محبوب یہ انشاءاللہ بولو گے, سوال لوگ کریں گے, جواب تمہاری زبان مبارک پر ہوگا. تو آج میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں میرے پیاروں, جب ہمارے نبی کو توحید کا ایک سبق بتایا گیا انشاءاللہ بولنا, اور ڈائریکٹ قرآن کے پاک کی روشنی میں میں نے آپ کو بتایا, تو ہم کو اللہ پر کتنا بھروسہ کرنا چاہیے. کرتے بھروسہ؟ ہاں یا نہ بولو نا بھائی, اور ذرا بلند آواز سے بولو نا اللہ بابا, کیونکہ وہی اللہ ہے, اس کی طاقت کے آگے دیکھو نا پوری دنیا ویکسین کے لیے پریشان ہے, مگر کورونا کہیں بڑھتا ہے کہیں گھٹتا ہے, کہیں بڑھتا ہے کہیں گھٹتا ہے. ہم لوگ بیٹھے بیٹھے صرف موبائل پہ سماچار دیکھ سکتے ہیں, ٹی وی پر سماچار دیکھ سکتے ہیں, یا ہم سن سکتے ہیں, باقی سچ بتاؤ کہ کورونا کا کون کیا کر سکتا, کوئی کچھ کر سکتا؟ ہاں ابھی خبر آ گئی کہ بھائی وہاں بمبئی کی طرف کورونا زیادہ ہے, ہاں ٹھیک ہے. کوئی کہے گا سورت میں زیادہ ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس کے آگے ہم کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں. لیکن جیسے مولانا آصف صاحب نے جو بات کہی نا, قسم اللہ کی اتنی پتے کی بات کہی کہ کورونا یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب اور اللہ کی طرف سے ایک سبق, ایک عبرت ہے. چاہے وہ کورونا ہو, چاہے وہ ڈینگو ہو, چاہے وہ چکن گنیا ہو, چاہے آسمان کی وبا ہو, چاہے زمین کی وبا ہو, چاہے ٹڈی کا عذاب آئے, چاہے بارش کا عذاب آئے, چاہے فرنیچر کے فرنیچر اڑ جائے, پورے گاؤں کے گاؤں اور محلے کے محلے سیلاب میں چلے جائے, میرے دوستوں کبھی آسمان سے برف اتار دے, کبھی آسمان سے ٹھنڈ آ جاوے, کبھی آسمان سے گرم آ جاوے, اللہ بتانا چاہتا سب کچھ کرنے والا میں. لیکن وہ 20 مارچ کے لاک ڈاؤن سے ابھی 20 مارچ ایک سال میں ہمارا حال کتے کی دم جیسا ہے.
جو اس वक्त भी टेढ़ी थी आज भी टेढ़ी है, सुधरने को तैयार नहीं तैयार। सही कहता हूं असलम भाई, सुधरने को तैयार नहीं। जो पहले झूठ बोलता था, बोलो, आज भी झूठ बोलता है। पहले गीबत करता था, आज भी गीबत करता। पहले लोगों का दिल में जलन, हसद, कीना, अदावत, दुश्मनी लेके चलता था, आज भी चलता है। पहले भी अपनी माँ को खिदमत नहीं करता था, आज भी माँ की खिदमत नहीं करता। पहले भी बाप को धक्के धक्के मारता था, आज भी बाप को धक्के मारता है। पहले भी फजर की नमाज नहीं पढ़ता था, आज भी फजर की नमाज नहीं पढ़ता। पहले भी लॉकडाउन से पहले भी पबजी खेलता था, अब भी पबजी खेलता है। बल्कि अभी तो शकील भाई और फॉरवर्ड हो गया, रात को 2 बजे हमारा मोबाइल खुलता है ना, देखना बराबर, माफ करना मेरे जवान यहां बैठे, रात को 2 बजे हमारा मोबाइल जब शुरू होता है ना, उसमें नंगी औरत को देखता है। जिस औरत के बदन पे कपड़े नहीं ना, उसको देखता है रात को 2 बजे, और 2 से 3 बजे तक देखेगा, अलग अलग घुमा घुमा के, ये भी नंगी, वो भी नंगी, ये सो रही है, ये उठ रही है, नाच रही है, बैठ रही है। और फिर उसके बाद अपने दोस्त को फोन करेगा, बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजू। ओ बेवकूफ कमबख्त, पहले से तैयारी, यहां भेज, अब बटन दबाया, गए हो गए। मैं कहता हूं जो नंगी औरत को देखा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर वो हमारी माँ होती, अगर वो हमारी बेटी होती, बेटी हमारी बहू होती, हमारी बहन होती, अब देखते आधा घंटा अपने दोस्त पे भेजते उसको, ये देख मेरी बेटी कैसी नंगी सोई है। मैंने बोलो ना, बोलते मेरी बहन पे कपड़ा उतार के कैसे नाच रही है। रात को 2 बजे से 3 बजे तक हमारा जवान यही काम करता, जीना करता तो मोबाइल में, चोरी करता तो मोबाइल में, रियाज का कारोबार करता तो मोबाइल में, सूदी कारोबार करता तो मोबाइल में, झूठ बोलता तो मोबाइल में, तोहमत लगाता तो मोबाइल में, इल्जाम लगाता तो मोबाइल में, चुगली करता तो मोबाइल में। बल्कि मेरे प्यारों, माफ करना, जहां तक हो सके मेरा पैगाम पहुंचाना। आज कितनी जगहों पे हमारे घर में तलाक हुई है, उसकी वजह मोबाइल है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फिर ये कौन सा जो हम कहते कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं है, तो अल्लाह से डरता ही नहीं है। ये तो अल्लाह से डरता नहीं, डरता होता तो अच्छा रात को 2 बजे से 3 बजे मोबाइल पर होगा मौलाना अय्यूब, उसकी स्टाइल असलम भाई, रात को 3 बजे ये करेगा, फिर मोबाइल को चार्जर में चार्ज करने रखेगा। अब जो रात को 3 बजे सोएगा, फजर की नमाज उसका बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? और ये कब हो रहा है? लॉकडाउन में कई लोगों को उसने देखा, कई लोगों के बारे में सुना कि मरे, और म्युनिसिपालिटी वालों ने उनको आग में जला दिया। उनको गुस्ल मिला, कफन मिला, कब्र में दफन होना मिला। ये सब देखने के बाद ये आंखें नहीं खुली। कितने लोगों को कोरोना में देखा कि जिनको चलो अब माशाअल्लाह गुस्ल भी मिला, उनके गुस्ल का पानी देखा, उनका गुस्ल होता हुआ देखा, उनके कफन का कपड़ा देखा, उनके जनाजे को देखा, और कब्रिस्तान को भरा भरा देखा। रोजाना कब्रिस्तान में एम्बुलेंस खड़ी है, सुबह में एम्बुलेंस खड़ी है, एक मैयत उतर रहा है, दूसरे जोहर बाद एक मैयत हो रहा है, मासर बाद कोई इंतकाल कर रहा, हजारों मुर्दों को देखा, मगर इसका पबजी हाथों से नहीं छूटा, इसका मोबाइल हाथों से नहीं छूटा। ये अल्लाह को कहना चाहता, अल्लाह वो मरा, मेरे पे कहां कोरोना आया है? मेरे को तो एक हाथ में ने, पांव में ने, सर में दर्द ने, मेरे को लंग्स में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन याद रखना चाहिए, वो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दुनिया के किसी कोने में आजाब आए तो होश में आ जा, जो अल्लाह वहां भेजेगा वो तेरे ऊपर भी भेज सकता है। मेरे को और आपको मालूम नहीं, हो सकता हमारे कफन का कपड़ा भी मार्केट में आ गया हो। इसलिए पहली बात भाई पक्की करो, सही में बिल्कुल पक्की करो। ये जो मैंने आपको बताया कि हमारे नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा इंशाअल्लाह, कितने दिन तक वही रुक गई? 14-15 दिन तक वही रुक गई। हालांकि हमारे नबी से बढ़कर, अल्लाह की कसम बोलो ना कोई नबी, अरे हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत और हमारे नबी की जलालत, अल्लाह की कसम। आपको हैरानी होगी, शायद आपने सुना नहीं होगा, मेराज का वाकया बहुत लंबा है, सिर्फ इतना मैं आपको बताऊं कि जब हम, आप सुन रहे हो ना, और आपको समझ में भी आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर मैं बेकार का बोलता रहूं, आप समझे नहीं। समझ में आ रहा है बहुत? ये देखो, ये जो मैं सुना रहा हूं ना, इसके एक एक पॉइंट आप सुनेंगे तो आप किनारे पर जाओगे इंशाअल्लाह, कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर पहुंचे? नहीं कहां? अर्श।
نہیں معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ، 8 جنتوں کو بھی پار کر لیا، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی نے سدرۃ المنتہا کو بھی پار کیا، بولو سبحان اللہ، جنت المأویٰ کو بھی پار کیا۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے نبی 7 آسمان پر جب جانے والے تھے نا، تو پہلی مرتبہ آسمانوں پر جانا تو کچھ جیسا ہم کو اگر کوئی کہے کہ انڈیا کے باہر جانا تو کتنا عجیب عجیب لگتا، تو ہمارے نبی کو تو یعنی دیش نہیں چھوڑنا ہے، آسمانوں پر جانا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں آسمانوں پر جاؤں گا، کیسے جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کریں، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا، آپ انگلی پر گنتے جاؤ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 6ویں آسمان پر پہنچے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ علیہ السلام۔ سارے نبیوں سے ملاقات، جنتوں کو پار، آسمانوں کو پار، سدرۃ المنتہا کو بولتے جاؤ نا۔ کہاں پہنچے ہمارے نبی؟ دیکھو بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں، پوائنٹ سے پوائنٹ سننا۔ کہاں پہنچے ہمارے نبی؟ اور سب پار کر دیا، بولو نا عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ ہمارے نبی سب پار کر کے بولو بالکل عرش۔ کہاں پر؟ بس عرش سامنے، بولو عرش۔ اور اللہ فرما رہے آ جاؤ، ادنو منی ادنو منی، میرے حبیب قریب ہو جاؤ، میرے حبیب قریب ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ آگے دنا دنا، ادنو منی قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ ہمارے نبی بالکل عرش پہ جانے والے ہیں، بالکل عرش، سننا برابر سننا، یہ عرش اور یہ ہمارے نبی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ آؤ میرے محبوب عرش میں آؤ۔ حدیث پاک میں لکھا اس وقت ہمارے نبی کے پاؤں میں جوتے مبارک تھے۔ ہمارے نبی کے جوتے مبارک کو کہیں گے نعلین مبارکین۔ کیا کہو گے؟ ہم اپنے جوتے کو جوتا چپل بول دیں گے، ہمارے نبی کے جوتے کو نعوذ باللہ جوتا نہیں، ادب کا لفظ ہے نعلین۔ کیا بولنا؟ نعلین۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں تھے۔ تو ہمارے نبی جب عرش یہ بولو نا عرش کتنا خوبصورت ہوگا۔ ارے آج کل آپ نے بڑے بڑے بلڈروں کے آفسوں کو دیکھا ہوگا، ہاں مولانا آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، وہ بلڈروں کے بڑے بڑے کانٹریکٹر کی آفسوں کو دیکھو، ابھی گرمی کے موسم میں تو ان کے آفس میں جانے کا بہت مزہ ہے کہ چاروں طرف ایسی ٹھنڈ 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 چل رہا ہے، پھر وہاں کافی رکھی ہوئی ہے، وہاں پر ٹھنڈا شربت رکھا ہوا ہے، وہاں پر چائے رکھی ہوئی ہے۔ تو میں تو کتنی مرتبہ ایسا ہی جاتا ہوں، اپنے کو کہا زمین کا سودا کرنے کا ہے جا کے، لیکن وہ اچھا، اور جیسے ہم اندر جائیں گے نا تو اتنا اچھا ململ کا کارپیٹ ہوگا، اور ہم جب جوتے باہر اتارے، نہیں مولانا آجا، سب لوگ جوتے پہن کر ہی آتے ہیں، تو ہم جوتے پہن کر آرام سے کرسی کے اوپر بیٹھتے، یہ دنیا کا 2 ٹکے کا مالدار، اس کی آفس اتنی شاندار ہے، تو عرش تو اللہ کی آفس ہے، کیسی شاندار ہوگی بھائی۔ تو وہ آفس میں اللہ کے عرش میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہوتا ہے آئیے، تو ہمارے نبی جھکتے، کیوں جھکتے؟ تاکہ اپنے جوتے بھائی بڑی جگہ پہ جاوے، بڑی جگہ پہ جاوے تو جوتے باہر رکھتے کہ نہیں؟ یہاں کا ہے، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، بیان کرنے والے کا جوتا بھی باہر ہے۔ ارے بولو نہیں، باہر چوری ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، لیکن جوتا باہر۔ کوئی بولے نانا میرا بیانے میں آ رہا، تو بیان مت کرنا، پہلے جوتا باہر اتارنا۔ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑی جگہ میں جوتے باہر ہوتے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں پر جا رہے؟ بولو کہاں جا رہے؟ اللہ کا، ساتھ میں بولو اللہ کا عرش،
اللہ کی آفس اور اللہ کا عرش ہو. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا اللہ کا عرش ہوگا کہ ہمارے نبی جا رہے تو یوں جھکے کہ جوتے. اللہ کی آواز آئی لا تخلعنا علیک لا تخلعنا علیک, جوتے مت اتارو جوتوں کے. تو ہمارے نبی وہیں کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ تیرے عرش میں اور جوتے نہیں اتارنے. اللہ نے فرمایا نہیں لا تخلعنا علیک, جوتے مت اتارو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا کہ وہ ہم ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب پہاڑ پر آ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ پہاڑ پر آ جاؤ میں نبوت دینے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتے پہن کر جا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا جوتے اتارو جوتے اتارو. قرآن میں لکھا فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جوتے اتارو, جوتے اتار کر میرے پاس آؤ, نبی بنانے والا ہوں. بولو تو ہمارے نبی نے وہاں کہا سننا برابر کہ اللہ میں تو عرش میں آ رہا ہوں, یہاں نور ہی نور ہے اور آپ کہتے جوتے پہن کر آ جاؤ. نور والی جگہ میں جوتے پہن کر آ جاؤ. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جا رہے تھے, وہاں پتھر ہی پتھر. بھائی پہاڑ پر کیا ہوں گے, پتھر ہی پتھر. اور وہاں آپ نے فرمایا جوتے اتارو, جوتے کے ساتھ پہاڑ پہ نہیں آنا ہے. تو اللہ سمجھ میں نہیں آتا, میں نور میں آ رہا ہوں تو جوتے پہن کر آ جاؤ, اور وہ پتھروں پہ جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے کہ جوتے اتار دو. سمجھ میں آیا؟ اللہ کا جواب بولو سبحان اللہ, میرے ساتھ میں بولو سبحان اللہ. کیا پیارا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ نے فرمایا ہاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, فرمایا تھا کہ جوتے اتارو جوتے اتارو. کیوں اتارو؟ کیونکہ جو پہاڑ پر آ رہے تھے وہ پہاڑ بہت مقدس, وہ پہاڑ بہت پیارا, وہ پہاڑ بہت برکت والا. ہم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ جوتے اتارو تاکہ تمہارا پاؤں جب پہاڑ سے لگے گا, پہاڑ مقدس ہے, تمہارا پاؤں بھی مقدس ہو جائے گا. اس لیے ہم نے فرمایا تھا فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, اس لیے کہ پہاڑ جو ہے بہت مقدس ہے. میرے موسیٰ تمہارے پاؤں مبارک بھی پہاڑ کو لگیں گے, پہاڑ مقدس ہے, آٹومیٹک تمہارے پاؤں بھی مقدس ہو جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا پھر یہاں عرش تو نور ہی نور ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو جوتے یعنی نالین, بولو یعنی جوتے آپ کی وجہ سے بول رہا ہوں, یعنی جو نالین آپ نے پہنے ہیں اس کے نیچے جو غبار ہے وہ بہت مقدس ہے. میرے نبی جو نالین آپ نے پہنے ہیں, اور نالین کے نیچے حالانکہ کچھ نہیں ہوگا, اتنی مقدس جگہ, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نالین کے نیچے جو بھی ہلکا پھلکا غبار ہے وہ بہت مقدس ہے. میرے محبوب جوتے کے ساتھ آ جاؤ, آپ کا جوتا مبارک میرے عرش پر آئے گا. اللہ فرماتے میں میرے عرش کو اور بھی مقدس بنا دوں گا. میرا عرش تو مقدس ہے ہی, لیکن آپ کے جوتے مبارک کے آنے سے میں میرے عرش کو اور بھی مقدس بنا دوں گا. تو نبی کے جوتے مبارک یعنی نالین مبارک کے نیچے جو غبار ہو وہ مقدس. آواز نہیں آ رہی ہے, آپ سمجھ رہے میری بات, سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے نالین مبارک کے نیچے جو غبار وہ, تو سوچو جب نبی کے جوتے مبارک کے نیچے جو غبار مبارک وہ مقدس ہے, تو قسم کھا کر بولو نبی کا چہرے انور کتنا مقدس ہوگا. حالانکہ جوتے تو اتار بھی لے, پہن بھی لے, اور جوتے پہ غبار لگے بھی نہ بھی لگے, وہ ایک باہر کی چیز ہے. لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باہر کی چیز ہے, آپ کے بدن مبارک سے لگی ہوئی نہیں ہے, وہ نالین ہے, وہ جوتے ہیں, اس کا غبار مقدس ہے. تو ہمارے نبی کا چہرے انور اللہ کی قسم بولو کتنا مقدس ہوگا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو محبت ہے نبی کے چہرے سے؟ اسلم بھائی سب کو پوچھ رہا ہوں, ہمارے نبی کے چہرے سے محبت ہے؟ کس کس کو پٹافٹ ہاتھ اوپر کرے, پٹافٹ بات سمجھ گئے تو بولو ہاں ہاتھ اوپر. آپ کو محبت ہے نا, کیونکہ جب نبی کے جوتے مبارک کا غبار مبارک مقدس ہے تو نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا. محبت ہے نا. تو بھی یہاں بہت سارے بیٹھے داڑھی برابر نہیں ہے,
نہیں ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی بھائی، چہرہ ہاں بولو نا، داڑھی تھی تو آپ لوگوں کے چہرے پر جب نبی کے جوتے کا غبار مقدس ہے تو چہرہ کتنا مقدس ہوگا. اسی چہرے کا ماتم منایا، ہاں شیو کیا، اور جو نبی کی مبارک سنت کے جو بال آنے والے تھے اس کو بیسن کے نالے میں پھینک دیا، اور جہاں پاخانہ اور پیشاب جاتا ہے وہاں یہ بال چلے گئے اور ہم کامیاب ہو گئے. شرم سے ڈوب مرو میرے پیارو. نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا، بولو نا مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ کی قسم ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. دیکھو یہ ہمارا بیٹا دوست اسلم، یہ اس نے بعد میں داڑھی رکھی، بیان سننے کے بعد اس نے فیصلہ کر لو، صرف اس نے نہیں، اس کے بہت سارے دوست جو رکشہ چلاتے خون پسینے کی محنت ایک کرتے، سب نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی. اور میں جب جاتا ہوں نا ڈابل جاتا ہوں تو میں کسی کو نہیں کہتا ہدیہ دو، ان کو کہتا ہوں کہ میرے کو ہدیہ دو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو ان کا پیسہ ہے وہ حلال خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ہے. اور چہرہ دیکھو، آج آپ نے رکشہ والوں کو دیکھا ہوگا لیکن ڈابل کے رکشہ والوں کو دیکھو، سب کی زبان پر سبحان اللہ ملے گا، الحمدللہ ملے گا، اللہ اکبر ملے گا. یہ اللہ کے بندے کی محنت، اسے یہ پیچھے بیٹھے تھے، میں نے آگے بلایا. اس اللہ کے بندے نے رکشہ والوں پر اتنی محنتیں کی ہے کہ یہ لوگ کا باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے کہ کسی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی ہے. کاش ہم لوگ بھی ایسے بن جائے میرے پیارو. ایسی داڑھی بنا کے کیا. ایک بات بولوں آپ کو، بولنے میں کیا آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہاں یا نہ بولو نا، ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کہا ہاں ہاں نہیں کرتے ہو بھائی. سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. آپ پوری دنیا کا مولانا آصف صاحب، مولانا عبدالحق صاحب سروے کرو، مردوں کو داڑھی آتی، عورتوں کو آئی؟ کسی عورت کو آئی؟ لاجپور میں آئی، ڈابل میں آئی؟ نہیں آئی. مردوں کو داڑھی آتی، بولو عورتوں کو داڑھی. اس کا مطلب جس کو داڑھی آوے وہ کیا بولنے کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جاوید بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو اپنا کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. معلوم ہے نا وہ ایک مرتبہ بڑا عجب معاملہ ہوا. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ برا نہیں ماننا، جو داڑھی والے نہیں ہیں برا نہیں ماننا، لیکن ایک بات سنا رہا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ ایک بیچارہ غریب آدمی وہ مچھلی پکڑتا تھا. کیا پکڑتا تھا؟ مچھلی. اب مچھلی پکڑا ماشاء اللہ، ہاں یہ میرے کو بہت دیتا ہے مچھلی ماشاء اللہ، لیکن بھائی اس پہ میرے کو فکر مت کرنا بھائی. ہاں اس نے وہ مچھلی پکڑا. اب اس نے سوچا کہ یہ مچھلی اگر مارکیٹ میں لے جاؤں گا تو 200 روپے میں جائے گی، کیونکہ مارکیٹ میں تو اور بھی سارا. تو اس نے سوچا کہ ہمارے یہاں علاقے کا جو سب سے بڑا مالدار ہے نا، اس کو جا کے بولو سیٹ صاحب آپ کا نام لے کے جو مچھلی پکڑا تو اتنی بڑی مچھلی آ گئی، ہم کو پیسہ ویسا نہیں چاہیے، بس آپ لے لو. یہ بہت بڑی پالیٹکس ہوتی ہے، بہت بڑی پالیٹکس ہوتی ہے. ہاں ہوتا ہے. کتنے لوگ میرے کو بھی ہدیہ دیتے نا، میں لے کے جیب میں رکھ کے، بھائی اس کی کیا ضرورت تھی، لیکن پہلے جیب میں جانے دیتا ہوں بھائی، پہنچ جا رہے ہیں. تو مچھلی پکڑا، اس نے سوچا مارکیٹ میں جاؤں گا تو مارکیٹ میں تو ایسی بہت ساری مچھلیاں ہوگی، 200-150 کا بھاؤ آئے گا. اس سے اپنے علاقے کے سیٹ صاحب گیا. صبح صبح میں ٹھک 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 وہ سیٹ صاحب باہر نکلے. کیا ہوا؟ سیٹ صاحب آپ بہت پیارے، سیٹ صاحب آپ بہت پیارے، میں نے آپ کا نام لیا اور یہ مچھلی پکڑا، دیکھو دیکھو یہ مچھلی تو دیکھو کتنی پیاری مچھلی ہے، یہ مچھلی کتنی پیاری. تو سیٹ صاحب نے کہا اس کا نا آپ سے کیا پیسہ لینے کا سیٹ صاحب، یہ تو بس آپ کے بہت احسانات ہے، میں نے سوچا مچھلی دے دوں. تو سیٹ صاحب نے جلدی سے جیب سے 2000 کا نوٹ نکالا، گلابی نوٹ نکالا اور اس کو دے دیا. وہ باہر نکل کر سوچا کام ہو گیا. وہاں باہر جاتا تو چلا کے 200 ملتے، یا گلابی نوٹ پھٹ کر کے 2000 کا مونا یوں کہاں سے ملے گا، وہ پھٹ کر کے لے کے چلا. اور وہ تو چلا گیا. یہاں سیٹھانی آئی. وہ سیٹھانی نے دیکھا کہ مچھلی بہت بڑی. کہاں سے آئی؟ صبح بھائی بیوی کو بہت پنچات ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ارے ہاں بولو نہ ہوتی کہ نہیں، میں اکیلا شادی کر کے بیٹھا ہوں کیا؟ بہت پنچات لمبائی. باہر کتنے بھی لمبے بیان کرے، گھر میں تو بہت مگز ماری. وہ بیوی آئی، یہ مچھلی کافی آ گئی، یہ صبح میں. تو اس نے بولا وہ اپنا گاؤں کا ہے نا وہ بیچارہ، وہ آیا تھا بیچارہ، بہت محبت سے آیا اور وہ دے کر گیا. بولا کہ سیٹ صاحب تمہارے نام، تو کہ تم نے کتنے پیسے دیے؟
بتا میں نے 2000 دے دیا. بس وہ جو بیوی کا دماغ گیا, ہم پیسے مانگتے تو تمہارے پاس 500 روپے نہیں نکلتے, کبھی 1000 روپے نہیں نکلتے, کبھی 1500 نہیں نکلتے, اور اس نے تمہاری 2 تعریف کی تو اس کو 2000 روپے دے دیے. اور وہ بیوی اتنی گرم تیری بیوی ہوگی شاید, وہ اتنی بیوی گرم, اسلم بھائی اتنی گرم, اس کے شوہر کو بولتی اس کو بلا اور مچھلی واپس دے, پیسے واپس لے, نہیں تو میرے کو طلاق دے دے, چل اب بھی طلاق دے کے بات ختم کر دے. وہ سیٹ صاحب کرے تو کیا کرے, تو کہا کہ میں کیسا بلاؤں اس کو, کیسا بلاؤں اور کیسا اس کو پوچھوں. بیوی آئیڈیا بھی دیتی, بیوی کا دماغ جو چلے جاوید بھائی ڈھنڈن بڑا پٹافٹ ہے. بیوی نے کیا آئیڈیا دی, بہت اچھا ہے, اس کو بلا کے پوچھ مچھلی ہے کہ مچھلا. وہ بولے مچھلی, لے جا میرے کو مچھلا چاہیے. اور اگر وہ بولے مچھلا تو لے جا میرے کو مچھلی چاہیے. مطلب کیسا بھی کر کے اس کو دے دے اور 2000 روپے کا نوٹ. سیٹ صاحب نے کہا چلو کرتا ہوں, جو تو آئیڈیا بولتی اس کو بلایا, آیا وہ آیا, وہ بھی ہمارے جاوید بھائی سے کم نہیں ہوگا. وہ آیا کہا, وہ شیخ صاحب نے بھی اپنا چہرہ تھوڑا بگاڑا, کہا ارے تو میرے کو صبح پھنسا کے چلا گیا اور 2000 کی پٹی لے کے گیا, تو نے بتایا ہی نہیں کہ مچھلی ہے کہ مچھلا. اب شیخ صاحب انتظار کرتے کہ مچھلی بولے تو مچھلا چاہیے, مچھلا بولے تو مچھلی چاہیے. وہ بھی بڑا ہوشیار تھا, کہا شیخ صاحب یہ مچھلی بھی نہیں مچھلا بھی نہیں, ہجڑا ہے. اب اس کی بیوی نے وہاں سنا, اس نے یوں بیوی کو دیکھا, بیوی نے کہا چاہیے تو 1000 اور دے دے, ورنہ اپنے کو بنا کے چھوڑے گا. کتنے بغیر داڑھی والے بن جاتے ایسے. اچھا لگا, آپ ہنسے تو بہت اچھا لگا, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنسائے رکھے بھائی. لیکن نبی کے چہرے سے محبت کر لو پیارو, کر لو. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں مولانا عبدالحق صاحب, کچھ مت کرو, ہاں نبی کے چہرے سے محبت کر کے داڑھی رکھ لو. ہاں میرے کو معلوم ہے کہ داڑھی رکھتے نا, ہاں تو کتنے لوگ تو اس کو کلر بھی مارتے ہے نا داڑھی پہ. ہاں معلوم ہے مولانا کون سا کیمیکل ہے کیا ہے, وہ داڑھی پہ کلر ولر مارتے, کالی کالی داڑھی کرتے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا, حضرت داڑھی رکھتے تو آدمی بوڑھا دکھتا ہے, داڑھی رکھتے تو آدمی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ جواب نہیں دیا کہ بوڑھا نہیں دکھتا ہے. فرمایا ہم کو بڑھاپے سے اور جوانی سے کیا مطلب ہے, ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اور اس میں بالکل صحیح بات ہے, داڑھی میں آدمی بوڑھا دکھتا. اب بھائی میری عمر 51-52, بولو میری عمر 51-52. ابھی اگر کہیں بھیڑ بھاڑ ہوئے اور میں جا رہا ہوں اور کوئی بغیر داڑھی والا, وہ بھی 51-52 کا, وہ ادھر سے جا رہا میں ادھر سے جا رہا, اب میرے کو بلانے کا ہوگا نا تو چچا ادھر آؤ, اور اس کو بلانے کا تو او بھائی صاحب ادھر آؤ. یعنی کم بخت میری بیوی چچی نے, اس کی بیوی بھابھی. ہوتا ہے داڑھی سے آدمی بوڑھا دکھتا ہے, سفید بال ہوتے ہیں تو اور زیادہ بوڑھا دکھتا ہے. لیکن میرے پیارو ایک ہی بات بتاؤں گا کہ خواجہ مجذوب, بولو کون خواجہ, آواز سے بولو خواجہ, اللہ کے ولی, بولو خواجہ مجذوب. یوں داڑھی پکڑتے تھے, پکڑو آپ لوگ بھی پکڑو, اسلم یوں داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے معاف کیا, اللہ نے معاف کیا, اللہ نے معاف کیا. تو کوئی ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کیا روز داڑھی پکڑ کے اللہ نے معاف کیا, اللہ نے معاف کیا, کیا داڑھی پکڑے تو اللہ معاف کر دیتا؟ فرمایا نہیں, خواجہ مجذوب اللہ کے ولی, اور اللہ کا ولی جو بولے نا ڈنکے کی چوٹ پر بولے, قلندر ہر کے گوید دیدہ گوید. ولی جب بولتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دیکھے ہوئے منظر کو بتاتا ہے. خواجہ مجذوب نے فرمایا میں داڑھی پکڑ کے ایسے ہی نہیں کہتا ہوں اللہ نے معاف کر دیا, میں سوچتا ہوں قیامت آ گئی اور میں اللہ کے پاس پہنچا اور اللہ مجھے پوچھتے کیا لے کر آئے, تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا, محمد کی صورت لے کر آیا ہوں. اس پر اللہ کہتے معاف کر دیا, معاف. تو میں کہتا ہوں داڑھی پکڑ کر اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور خواجہ مجذوب خود شاعر, بولو خود, اس لیے کتنے اچھے انداز میں آپ بھی پڑھیں گے نا, میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو کہ وہ خواجہ مجذوب فرماتے تیرے محبوب کی, بولو تیرے محبوب کی, یعنی خواجہ مجذوب کس کو کہہ رہے, اللہ کو کہہ رہے کہ قیامت میں میں اللہ کو یہ کہوں گا, کیا کہوں گا قیامت میں اللہ کو, تیرے محبوب کی, تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں,
حقیقت تو ہی بنا دے، حقیقت تو ہی بنا دے، صورت لے کے آیا ہوں۔ ہاں، دنیا میں کاپی کرو تو کلاس کے باہر گیٹ آؤٹ، محمد کی کاپی کرو تو جنت میں آ جاؤ۔ ہاں، اور ہمارے نبی کی شان، ہم کو کیوں نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا؟ یہ معراج والا مہینہ، ہاں بولو حاجی شکیل صاحب، مولانا حافظ صاحب، معراج ہر نبی کو ملی۔ معراج کے معنی کیا؟ ترقی۔ کیا بولتے ہیں؟ ترقی۔ ہر نبی کو معراج ملی، اللہ کی قسم میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ہر نبی کو معراج ملی، مگر شکل امتحان امتحان امتحان، یعنی ایگزام دینا ایگزام دینا۔ ہر نبی کو معراج ملی امتحان میں، ہمارے نبی کو معراج ملی انعام میں۔ بولا ہمارے نبی کو معراج ملی انعام میں، اور انعام بھی کتنا بڑا، اللہ نے دیدار خداوندی نصیب کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سنتے جانا، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج یعنی ترقی، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ملی میدان عرفات میں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ملی پانی کے طوفان میں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معراج ملی مچھلی کے پیٹ میں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنعان کے کنویں میں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ملی آگ میں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج ملی چھری کے نیچے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو معراج ملی آرے کے نیچے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی کوہ طور پر۔ بولو سبحان اللہ۔ ہر ایک نبی کو معراج ملتی ہے، امتحان پہ امتحان ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کو معراج ملتی ہے تو انعام پہ انعام ہوتا ہے۔ اور ایک عجیب بات، ہر نبی کو معراج ملی فرش پر۔ ہاں، حضرت آدم میدان عرفہ میں، حضرت نوح طوفان میں، حضرت ابراہیم آگ میں، حضرت موسیٰ پہاڑ پہ، فرش پہ۔ سارے نبیوں کو معراج ملی فرش پر، ہمارے نبی سرکار دو عالم کو معراج ملی عرش پر۔ بولو سبحان اللہ۔ اب اتنے پیارے نبی اور ان کا چہرہ ہم کو نہیں پسند آتا، تو میں تو بہت حیران ثابت۔ ایک جگہ پہ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، مولانا صبح 10-11 بجے میری آنکھ کھلی، پھر فجر بعد سو گئے۔ 10-11 بجے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جو میرے ساتھ میں آیا تھا نا، وہ وہیں سے جوائنٹ ہوا تھا میرے ساتھ میں، شاید اڑیسہ یا کلکتہ کی بات ہے، وہ میرے ساتھ جوائنٹ ہوا۔ تو میں نے دیکھا باتھ روم میں سے نہا کے نکلا، نہا کے نکلنے کے بعد وہ ایسا کچھ پاکٹ کھولا اور کچھ نکالا، یوں کیا اور پھر یوں میں سوچا اس کو کوئی چمڑی کی بیماری ہوگی۔ میں سوچا رات بھر میرے پاس سویا تھا، معلوم نہیں کون سی چمڑی کی بیماری لے کے سویا ہوگا، تو میں جان بوجھ کر قریب جا کے دیکھو تو سے کون سی دوا، تو کوئی دوا نہیں، اس کے اوپر لکھا تھا فیئر اینڈ لولی، اور وہ تھا کالے رنگ کا۔ میں نے اس کو پوچھا یہ کیا؟ تو کہتے ہیں یار قاری صاحب وہ تو ایسا ہی ہم تھوڑا تھوڑا روز لگاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں لگاتے کیوں ہے؟ کہا وہ ذرا رنگ جو ہے نا، میں نے کہا اتنی ٹیوب میں نہیں ہوگا، پورا ڈرم لگا دے، کلر بدلنے والا نہیں۔ بھائی تو مت بولا تیری کاسمیٹک کی دکان ہے؟ ہاں پورا۔ میں نے کہا کیونکہ اللہ نے جو رنگ دیا وہ رنگ بدلے گا تھوڑی۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو میرے پیارو، یہ ہمارے جوان لوگ جو ہے یہ میک اپ کرتے ہیں، سب سے بڑا میک اپ یہ ہے ہمارے نبی کے چہرے کی طرح ہمارا چہرہ ہو جائے، قیامت میں ہم اللہ کو کہیں کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں۔ بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات ختم کروں گا، مجھے جو بات کرنی نا آج کے حالات میں، سب سے پہلے تو اللہ سے ڈرنا۔ ہاں، کس پر بھروسہ کرنا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس پر بھروسہ کرنا؟ ہمارے نبی نے صرف کیا نہیں فرمایا تھا؟ انشاءاللہ۔ کتنے دن تک وحی رک گئی؟ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ پر بھروسہ یہ مت بولنا بہت بھروسہ، اللہ اللہ، کھلاتا اللہ، پلاتا اللہ، پہناتا اللہ، اور رات کو پب جی کھیلتا، فجر کی نماز چھوڑتا۔ تو یہ ڈھونگ کا کو کرنے کا، ایک طرف بتانے کا میں اللہ سے بہت ڈرتا اور فجر کی نماز اڑا دینے کا،
ایک طرف کہنے کا میں اللہ سے بہت ڈرتا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے کا، ایک طرف کہنے کا میں اللہ سے بہت ڈرتا اور باپ کو دھکا دینے کا، ایک طرف کہتا میں اللہ سے ڈرتا اور موبائل پہ رات کو 2 بجے سے 3 بجے ننگا پنا کرتا، تو وہ اللہ نہیں دیکھتے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ایک بہت پیارے دوست تھے جن کی سونا چاندی کی دکان ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھائی اتنا سارا سونا چاندی تمہارے دکان میں ہوتا، ہار بھی ہوتا، انگوٹھی بھی ہوتا، ایئرنگ بھی ہوتی، کبھی چوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس نے جو جواب دیا شکیل بھائی مجھے کہا پہلے ہوتی تھی. میں نے کہا اب نہیں ہوتی. میں حیران ہو گیا کہ ہمارے پہلے بڈھے لوگ بہت نالائق تھے کہ پہلے چوری ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی ایسا بول کہ پہلے نہیں ہوتی تھی اب ہوتی ہے. ہاں نا قاری صاحب پہلے بہت چوری ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. میں نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. کہا پہلے چوری ہوتی تھی اب نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، CCTV چاروں طرف لگا ہوا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میں ایک چوری کروں گا میرا فوٹو کیچ اپ ہوگا، کل کورٹ میں کیس جائے گا، پولیس کے ڈنڈے کھانے کے پیپر میں میرا فوٹو آئے گا، بدنام ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، کچہری کے چکر لگیں گے، پولیس کے ڈنڈے کھائیں گے. میرے دوستوں ایک دنیا کا کیمرہ لگا تو آدمی چوری نہیں کرتا کیونکہ پیپر میں میرا نام بدنام ہو کر آئے گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا. تو یہ دنیا والے کا CCTV چلتا ہے. اللہ کا کیمرہ بند ہو گیا ہے. جو ہم رات کو 2 بجے 1 بجے موبائل پہ گندا کام کرتے، اللہ کا کیمرہ بند ہو گیا. اس میں تھوڑا تو شرم کرو میرے پیارو. آج ایک پکا ارادہ کرو، کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. اور میں گارنٹی، اللہ کی قسم گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ سے ڈر لے اور گناہ چھوڑ دے جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا. اللہ فرماتے میرا بندہ تو زمین پر مجھ سے ڈرتا جائے گا، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. تو پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ بات ختم کروں گا، ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ. یہ تو اچھا ہوا، بہت سارا مجمع آ گیا. اسلم بھائی تو سب کو لے کر آئے، باقی پہلے تو میں بہت گھبرایا. میں نے سوچا میں بولوں گا محترم دوستوں بزرگوں، کوئی بولے گا تو دوست نے تو بزرگوں، کیا محترم دوستوں بزرگوں کرتا. وہ مولانا ایک بیان کرنے والا تھا، اس کو بیان نہیں کرنے کا تھا یا آتا نہیں تھا. اس نے بہت اچھا کام کیا. کسی گاؤں میں بولا میرے 3 پروگرام رکھو. کتنے؟ گاؤں والے سوچے اتنا بڑا مولانا تو کیسا اچھا بیان کرے گا، لیکن بولا ایسا نہیں، پہلے دن بریانی بنانے کا، مرغی کی بریانی، دوسرے دن بنانے کا بکرے کی بریانی، اور کہا تیسرے دن تو سی فوڈ مچھلی. اب گاؤں والوں نے بڑا زوردار انتظام کیا. وہ آ کے بیٹھا، اب اس کو بیان کرنا تو آتا نہیں تھا. کھا وا کے فرسٹ کلاس مرغی کی بریانی کھا کے مولانا یوں ہٹا کٹا بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے تم کو معلوم ہے میں کیا بیان کروں گا؟ اب سب نے کہا معلوم ہے، اللہ رسول کی باتیں کریں گے. تو کہ جب معلوم ہے تو کیوں آئے، چلو معلوم ہے، بیٹا ٹائم ویسٹ کرنے آتے ہو. سارے گاؤں والے جا کے کونے میں بیٹھ گئے کہ مفت کی مرغی کی بریانی توڑ کے گیا. اب دوسرے دن بھی تو بیان ہے، آج تو گوشت کی بریانی بنی ہے. تو گاؤں والوں نے کہا آج سب کو یہی بولنے کا، ہم کو نہیں معلوم ہے آپ کیا بیان کریں گے. وہ آ کے بیٹھے اور بیٹھنے کے ساتھ ہی کہا محترم دوستوں بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں معلوم ہے میں کیا بیان کروں گا؟ سب نے کہا نہیں معلوم ہے. کہا نہیں معلوم ہے. ایسے لوگوں میں کیا بیان کرنے کا جو اتنے جاہل ہیں کہ جن کو یہی نہیں معلوم ہے کہ میں کیا بیان کروں گا. ایسے جاہلوں میں بیان کروں گا. جاؤ الف با تا سا پڑھو پھر بیان سننے آنا. گئی گوشت کی بریانی بھی گئی. تیسرے دن تو وہ پاپلیٹ واپلیٹ سب سی فوڈ تیار ہو گیا ماشاءاللہ. اور گاؤں والوں نے کہا آج یہ مولانا کی ہم خبر لیں گے. آدھا گاؤں بولنے کا معلوم ہے، آدھا گاؤں بولنے کا نہیں معلوم ہے. اب مولانا آ کے بیٹھے محترم دوستوں بزرگوں معلوم ہے میں کیا بیان کروں گا. آدھے کھڑے ہو گئے معلوم ہے اب اللہ رسول کی بات کریں گے. آدھے نے کہا نہیں معلوم ہے. تو انہوں نے آنکھ نکال کر دیکھا، جن کو نہیں معلوم ہے معلوم والوں سے پوچھ لو، میری کیا ضرورت ہے. میں نے سوچا آج یہی کام کرنے کا. عارف بھائی، ارے عارف تو بھی بیٹھا. میں نے سوچا آج یہی کام میرے کو کرنے کا. اچھا ہوا آ گیا، مجمع آ گیا. کیونکہ شکیل بھائی کب سے یوں 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 ہو رہے تھے کہ قاری صاحب بعد میں پوچھے گا کہ کائے کو یہاں پہ بلایا تھا. خیر دیکھو میں نے بہت ہنسایا آپ کو آج، ہے نا، ہنسایا نا بہت. اب میں پتے پر آ رہا ہوں کیونکہ رجب مہینے میں اگر نہیں سدھار آیا
تو کب سدھار آئے گا؟ یہ آخری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر، بولو گئے کہ نہیں گئے؟ ساتھ میں بولو نہ گئے کہ نہیں گئے؟ یعنی ایک بار ہاں بول دو نہ گئے کہ نہیں گئے؟ اور جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات، میرے بندے کو لے گیا راتوں رات، بولو راتوں۔ ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے نبی جب عرش پر پہنچے بہت ساری باتیں ہوئی، اللہ سے راز و نیاز کی بہت ساری باتیں ہوئی، پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایک تحفہ دینے والا ہوں جس پر تیری امت کی مغفرت ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ بتاؤ کیا دو گے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنی امت کو کہہ دو 50 نمازیں پڑھے۔ کتنی نمازیں؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون؟ ٹھیک ہے میری امت کو کہوں گا 50 نمازیں پڑھے۔ تو اچھا ہوا راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، محبوب کہاں کیا لے کے؟ کہا 50 نمازیں کم کرواؤ لا یقرأ امت، تو آپ کی امت پڑھنے والی نہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں کیسے کم کرواؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ہی کروا سکتے، آپ کے سوائے کسی کے اندر یہ ہمت اور جرت نہیں جو کم کروائے، آپ ہی جا کے کم کروائے اللہ کے پاس۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے کم کی، اللہ نے کتنی کم کر دی؟ 5 یعنی 45، 50 سے 40۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، حضرت موسیٰ نے کہا کم کروا، اور اچھا ہوا یہ ملاقات ہوتی گئی اور کم کرواتے گئے، ورنہ 50 نمازیں ہوتی تو اپنا بیان کب ہوتا؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمت ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار جاؤ کم کرواؤ، ارے پہلے 50، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے یہ سب سننا 5 ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی نماز؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 کم کروا۔ ہمارے نبی اسے بہت روتے روتے فرمایا اب شرم آتی ہے۔ ساتھ میں بولنا ہمارے نبی خود شریعت والے، صاحب شریعت، صاحب قرآن، ان کو 5 نمازوں میں 1 کم کرا کے 4 کرنا یا 2 کم کرا کے 3 کرنا، اس سے ہمارے نبی کو شرم آئی، ہمارے نبی نہیں گئے۔ بولو ہمارے نبی، مطلب ان کو 1 نماز کم کرانے شرم آئی۔ یہاں کم وقت غدار اور دھوکے باز 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم کو شرم نہیں آتی؟ وہ نبی کو عرش پر صاحب شریعت کو کہ وہ ہے تو سب ہے، ان کو شرم آئی۔ بیٹھے کسی کو بولو نا اسلم بھائی وہ فجر کی نماز پڑھنے کا تو نہیں پڑھا؟ مولانا آج تھوڑی نہیں پڑھا، مہینہ ہو گیا نہیں پڑھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے نبی روتے 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 زمین پر آئے۔ جب آ گئے مکے میں آ گئے، بھائی مکے سے گئے تھے، اور کمال کیا معلوم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گئے تھے معراج کے لیے؟ مکے سے، اور آئے بھی کہاں پر؟ مکے میں۔ اور معلوم نہیں راستے میں زمین کا سفر، آسمان کا سفر، یہ سفر وہ سفر، کہیں بیت الحرام کا سفر، کہیں کوہ طور کا سفر، اور کہیں مدین کا سفر، اور کہیں مدینے کا سفر، اور معلوم نہیں کتنے سفر، اور 7 آسمان اور 8 جنت اور عرش اور سدرہ، اور معلوم نہیں کتنے سفر۔ لیکن حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی کے جانے کا وقت بھی وہی تھا، آنے کا وقت بھی وہی تھا۔ اللہ نے چاند کو بھی روک دیا، سورج کو بھی روک دیا، آسمان کو بھی روک دیا، زمین کو بھی روک دیا، رات کو بھی روک دیا، دن کو بھی روک دیا۔ اللہ نے کہا سب رک جاؤ، آج کچھ بھی نہیں کرنا، آج صرف میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ خیر ہمارے نبی آئے، بولو آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اللہ کی طرف سے آواز، حالانکہ اللہ کو سب معلوم، اللہ فرماتے میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں، میرے محبوب رو کیوں رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رو نہ تو کیا کروں، تو نے نماز شروع میں کتنی دی تھی؟ پورا مجمع بولے گا کتنی دی تھی؟ اور ابھی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اس لیے رو رہے ہو کہ پہلے 50 دی تھی اور اب 5 ہو گئی، اس لیے رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اسی لیے رو رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ پھر 50، رو مت،
پھر 50. تو ہمارے نبی نے فرمایا مکہ والوں میں اعلان کر دوں کہ 50. کہا نہ میرے محبوب، امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50. مطلب 5 بھی کینسل نہیں، 50 بھی کینسل نہیں، پڑھنا ہے 5 اور ثواب لینا ہے. ایسا اللہ کہاں ملے میرے پیارو. اس لیے میرے پیارو دیکھو، پہلی بات تو اللہ سے ڈریں گے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 ہمارے مصطفیٰ کی نقل اتاریں گے، نقل کاپی کریں گے انشاءاللہ، یعنی رکھیں گے، بولو رکھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اب آخری بات دعا کرنے سے پہلے یہ کہوں گا، ہم سب اللہ کے سامنے روئیں گے انشاءاللہ. دیکھو بہت کریم ہے، جیسے مولانا نے فرمایا نا 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے مغفرت کر دی. میرے پیارو اللہ بہت پیارا ہے، بولو اللہ. آخری بات بتا رہا ہوں، سب سنیں گے تو بولو آج سنیں گے انشاءاللہ. میں نے سنیں گے انشاءاللہ. بس 5-10 منٹ میں پھر دعا اور ذکر شروع کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اور کارڈ کون سا لائے بھائی؟ کہاں ہے؟ دے دیا، لاؤ ایک میرے کو دے دو. میں نے ایک ہی دے دو، صرف ایک ہی دے دو، باقی آپ کسی ذمہ دار کو دے دو. جو دیکھو یہ بھی ایک بہت پیاری دعا لایا ہوں. اصل میں مولانا کیا ہوا معلوم، میں پہلے یہ دیکھ رہا تھا کہ ہاتھ دکھے تو کیا پڑھنے کا، پاؤں دکھے تو کیا پڑھنے کا، دانت دکھے تو کیا پڑھنے کا. اور میں نے الگ الگ کارڈ بنوائے، بہت مرتبہ بنوائے. بھائی آنکھوں میں تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھنے کا، رات کو نیند نہ آتی ہو تو یہ دعا پڑھنے کا، پاؤں دکھے تو یہ دعا پڑھنے کا، دانت دکھے تو یہ دعا پڑھنے کا. اب میرے کو یہ مل گئی دعا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، یہ دعا طریقہ لکھا ہے، یہ دعا پڑھ لو، پورے بدن میں کہیں بھی تکلیف ہوگی اللہ شفا دے دے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ کارڈ ضرور لے کے جانا، آپ لوگ بعد میں لے کے جانا. اب میرے کو صرف ایک بات کہنا ہے کہ ہم سب اللہ سے دعا کریں گے نا انشاءاللہ، معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ. میں صرف ایک بات آپ کو سناؤں، وہ حضرت موسیٰ، جلدی جلدی بتا رہا ہوں، کون حضرت؟ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے نا، کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ اے اللہ یہ جو اپنی بستی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ جو اپنی بستی ہے اس میں سب سے بڑا گنہگار کون؟ اللہ. سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تم کو کیا مطلب؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری بستی کا سب سے بڑا پاپی، شرابی، کبابی، جواری، آخری درجے کا گنہگار کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پوچھا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ وہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، جو آدمی وہاں سے گزرے گا وہ اس وقت کا زمین کا سب سے بڑا، ساتھ میں بولو زمین کا سب سے بڑا. لیکن اللہ نے فرمایا مارنا نہیں. تو حضرت موسیٰ بڑے غصے والے تھے، کہا مارنا نہیں، اس پر چلانا نہیں، ڈانٹنا، اور اس کو یہ کہنا بھی مت کہ میں گنہگار کو دیکھنے آیا ہوں. کیا اللہ رحمان الرحیم ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گلی کے کنارے کھڑے ہو گئے، دیکھا گیا ایک آدمی آیا، جھولا وولا اٹھایا ہوا آیا، اور اس کے ساتھ میں ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے. اور حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہی بڑا پاپی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، نکما ہے، کمینہ ہے، بدبخت ہے. اور حضرت موسیٰ فرماتے میں نے اپنے غصے کو اتنا دبایا، جی چاہتا تھا کہ گلا موڑ دوں، جی چاہتا تھا کہ اٹھا کے پٹک دوں، لیکن اللہ نے منع کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا وہ گنہگار، بولو کتنے سال کا بچہ ساتھ میں. پھر حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے، کہا اللہ میں نے دیکھ لیا گنہگار کون ہے، اب اللہ بتا یہ پوری زمین میں سب سے نیک کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تم میرے نبی ہو، تم سے بڑا نیک کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو نبی ہوں، میرے علاوہ کون، یعنی یہ بستی میں سب سے بڑا نیک کون؟ تو اللہ نے فرمایا وہی گلی کے کنارے شام کو کھڑے ہونا، جو پہلا آوے وہ سب سے بڑا نیک، وہ سب سے بڑا پارسا، وہ سب سے بڑا عابد، وہ سب سے بڑا صالح، وہ سب سے بڑا قانت، وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب وہ گلی کے کنارے جانے سے پہلے غسل کیے اور کپڑا اچھا پہنے، خوشبو لگائے، اور خوشبو لگا کر، کیونکہ اتنے بڑے اللہ کے ولی سے ملنا تو ذرا اچھے استقبال کے ساتھ ملنا، گلی کے کنارے کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ نہائے دھوئے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، امامہ پہنے کھڑے ہوئے، اور دیکھا کہ سب سے پہلے کون؟ دیکھا تو وہی آ رہا ہے جو صبح گیا، اور وہی 8 سال کا بچہ، جھولا ہاتھ میں اور 8 سال کا بچہ. تو جب قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوچا تھا ہاں جاؤں گا مصافحہ کروں گا، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں مصافحہ کروں گا، چوم لوں گا، ہاتھ کو معانقہ کر لوں گا، گلے لگ جاؤں گا. اور حضرت موسیٰ نے دیکھا وہی ہے، دل میں کہا مصافحہ بھی نہیں کرنے کا، گلے بھی نہیں لگنے کا، یہ تو وہی ہے صبح کا پاپی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف دیکھا، اور پھر دیکھنے کے بعد سیدھے پہاڑ پر اور جا کر کہا اللہ اللہ. اللہ نے فرمایا معلوم ہے کیا پوچھنے آیا؟
کہ صبح کا بڑا پاپی رات کو اتنا بڑا تقوی والا اور میرا ولی کیسے بن گیا؟ تو کہا اللہ یہی پوچھنا ہے، اللہ یہی تو پوچھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ 8 سال کا بولو، وہ بچے نے راستے میں جب یہ لوگ چلے گئے، یہ گنہگار، یہ پاپی، یہ شرابی، کبابی، جواری، نکما، کمینہ، بدبخت جو بھی ہے، بولے یہ جب چلے گئے تو 8 سال کے بچے کی عادت ہوتی ہے نا ابا سے سوال پوچھتے رہتے، تو 8 سال کے بچے نے پوچھا ابا 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 یہ پہاڑ بہت بڑے ہیں۔ تو ابا نے یوں دیکھا، کہاں بیٹا پہاڑ تو بڑے ہی ہوتے، بہت بڑے۔ وہ 8 سال کا بیٹا تھوڑی دیر میں پوچھتا ابا پہاڑ بہت بڑا، اس سے بڑا کیا؟ تو ابا نے کہا بیٹا تو 8 سال کا، پہاڑ بہت بڑے، اس سے بڑی زمین ہے، کیونکہ زمین نے تو پہاڑ کو گود میں بٹھایا ہے، بھائی زمین ہے اسی کے اوپر تو پہاڑ ہے، تو زمین بہت بڑی ہے۔ تو 8 سال کا بچہ تھوڑا آگے چلا، پھر کہتا ہو ابا ابا پہاڑ بڑا، اس سے بڑی زمین سے بڑا کیا؟ تو ابا نے کہا بیٹا نالج کی بات ہے، زمین سے بڑا پانی ہے، کیونکہ پانی جب آتا ہے تو زمین کو پھاڑ کے نکل جاتا، اور جتنا دنیا میں زمین ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے کیا کیا ہے، پانی کو بچا، تو پانی کے اندر پانی بہت بڑا ہے۔ ہاں بیٹا تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے ابا پہاڑ بڑا، اس سے بڑی، اس سے بڑا پانی سے بڑا کیا؟ تو ابا نے کہا بیٹا آسمان، کہ آسمان سب کو گھیرا ہوا ہے، آسمان پہاڑ کے اوپر بھی ہے، آسمان زمین کے اوپر بھی ہے، آسمان پانی کے اوپر بھی ہے، آسمان بہت بڑا بیٹا، بہت بڑا آسمان، بہت بڑا۔ تھوڑا آگے چلے تو معلوم ہے وہ 8 سال کا بیٹا پھر ابا کو پکڑتا، ابا ابا میں سمجھ گیا پہاڑ بہت بڑا، اس سے بڑی زمین، اس سے بڑا پانی، اس سے بڑا آسمان۔ آسمان سے بڑا کیا؟ وہ باپ نے زور سے چیخ ماری اور زمین پہ بیٹھ کے کہنے لگا بیٹا آسمان سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے، آسمان سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے۔ آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، تیرے باپ کے شراب کباب شراب اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور پھر وہ باپ جو رویا جو رویا جو رویا، بیٹا بھی رویا۔ اب 8 سال کا بیٹا باپ کو روتا دیکھے گا تو وہ بھی رویا۔ پھر دونوں سفر پہ چلے، تھوڑا آگے گئے ہوں گے تو بیٹا پھر کہتا ہے ابا اب میرے کو بتا دو، پہاڑ سے بڑا زمین، زمین سے بڑا پانی، پانی سے بڑا آسمان، آسمان سے بڑا آپ کے گناہ سے بڑا کیا ہے؟ وہ باپ نے پھر زوردار چیخ ماری اور زمین پہ جیسے گرا، کہا میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے، میرے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔ اب اللہ پہاڑ پر حضرت موسیٰ کو کہتے بتاؤ یہ بندے کا کیا کروں، یہ بندے کا کیا کروں جو اقرار کرتا ہے کہ میرے گناہ آسمان سے بڑھ کر ہے لیکن میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے۔ موسیٰ بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت کر دے، یہ گنہگار ہیں ان کی مغفرت کر دے۔ اللہ فرماتے موسیٰ میں نے تمہارا انتظار نہیں کیا، میں نے آنے سے پہلے، یہ گلی میں انٹر ہونے سے پہلے میں نے مغفرت بھی کر دی اور جنت کا فیصلہ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کا پاپی روئے، اللہ کو بولے اللہ میرا گناہ آسمان سے بڑا ہے، اللہ اسے مغفرت کر کے جنت دے دے۔ ہم رجب مہینے میں آخری نبی کے امتی روئے، ہم تو آخری نبی کے امتی، ہم بھی گنہگار ہیں، بہت بڑے پاپی، بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، پوری زندگی ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے، پوری زندگی ہم نے مدینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ ہمارے نبی پیٹ پہ پتھر باندھے امت کے واسطے، پاؤں لہو لہان ہو گئے تو امت کے واسطے، دانت مبارک شہید ہو گئے تو امت کے واسطے، ہمارے نبی راتوں کو روئے تو امت کے واسطے، ہمارے نبی بھوکے رہے تو امت کے واسطے، اور طائف کے میدان میں ہمارے نبی کی کمر پہ جو مارا گیا جس سے آپ کا پیشانی مبارک پتھر سے ٹکرا کے لہو لہان ہو گئی، لیکن میری امت بنو اسرائیل کا امتی، اس کی اگر مغفرت ہو جائے تو قسم اللہ کے آخری نبی کے امتی کی مغفرت رجب مہینے میں کیوں نہیں ہوگی میرے پیارو؟ تو چلو ہم سب مل کے آج پکا ارادہ کریں، نماز تو پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے، ثواب کتنا لیں گے؟ 50، اور ساتھ میں اللہ کو راضی، ایک بار اس کو راضی کر دو نا۔ بہت گنہگار ہے، میں گنہگار، آپ گنہگار، سب گنہگار، کلکم خطاؤن، ہمارے نبی نے فرمایا سب گنہگار، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہم نے آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کیا، کوئی منع نہیں کر سکتا، کانوں کا، زبان کا، کیا کیا ہم بیوی کو بولتے، کیا بولتے بیوی کو،
کبھی یہ سوچا کہ میری غلطی ہے کہ میری بیوی کی غلطی؟ بس ہماری زبان پر ایک ہی بات، تیرے اندر عقل نہیں، تو تیری ماں کے گھر چلی جا، تیرے کو طلاق دے دوں گا. کیا ہے میرے؟ اور پھر کیا بولے گا؟ تو بھی ایسی، تیری ماں بھی ایسی، تیرا باپ بھی ایسا. کیا ہے بھائی؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو آج ایک بات بتاؤں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے باتیں کی؟ کسی کو کہا کہ تیرے گھر چلی جا؟ اور ہمارا کیا فائدہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا؟ کیا فائدہ صبح میں بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، اللہ کے راستے میں جانا اور گھر میں آ کے بیوی کے اوپر ٹھوس چبانا، لوگوں کی غیبت کرنا؟ کیا فائدہ تھا میرے پیاروں؟ اس لیے آج سے پکا وعدہ کرو، نماز پڑھیں گے اور اللہ کے سامنے توبہ ایسی پکی کریں گے کہ ارادہ کرو اب انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ نہیں، ہم تھے گنہگار تھے مگر اب گناہ نہیں کریں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں سب بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا، مولانا حسیب صاحب کا، مولانا عمران صاحب کا، حاجی شکیل صاحب کا، حاجی منیار چچا کا، مولانا ایوب صاحب کا، مولانا نعمان صاحب کا، اور ہمارے اسلم بھائی کا، اور بھی بہت سارے آپ لوگ آئے، سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اگر لائٹ بند کر دے حاجی شکیل صاحب اور حاجی منیار چچا جو ذمہ دار ہے، لائٹ بند کر دے اور بالکل اندھیرا کر دے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میں اور میرا اللہ. بولو میں اور میرا اللہ. گردن جھکا دے، بالکل گردن جھکا دے. میرے دائیں بائیں کون ہے میرے کو اس سے مطلب ہی نہیں. ساتھ میں شروع کریں، اللہ 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 مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا علیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا رب الا اللہ لا غنی الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد
محمد کلیم اللہ محمد حبیب اللہ محمد خلیل اللہ محمد نجی اللہ محمد عبد اللہ محمد رسول اللہ محمد صفی اللہ محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کے ہاتھ اٹھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف. اللہ بہت گنہگار کہنا بہت آسان, میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا بنجمے کے لیے سننا آسان ہے, لیکن بہت گنہگار ہے, بہت گنہگار. ہاتھوں کے گناہ, پاؤں کے گناہ, کان کے گناہ, اللہ منہ سے اور زبان سے گناہ اور آنکھوں کا گناہ. اللہ اپنے تیری زمین کو گناہوں سے بھر دیا. اللہ اس میں کوئی شک نہیں, تو ہم سے ناراض ہو, تو ہم سے ناراض ہو. کتنے جنازے اٹھایا, کتنے لوگ چلے گئے, سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. آج بھی کتنے بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. بہت لوگ بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہم کو معلوم ہے تو ہم سے روٹ گیا. اللہ وہ زمانہ ہمیں ابھی بھی یاد آتا ہے جب تو نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دی. اے اللہ اب باپ غصے ہوتا ہے, بیٹے کو گھر سے نکال دیتے, سید غصے ہوتا ہے نوکر کو نکال دیتے, شوہر غصے ہوتا ہے بیوی کو نکال دیتے. اللہ تو نے پورا رمضان ہم کو نکال دی, پورا رمضان ہم کو نکال دی. تو نے دروازے بند کر دی. کون سوچا تھا کہ تراوی گھر میں پڑھیں گے, کون سوچا تھا جمعہ گھر میں پڑھیں گے, کون سوچا تھا عید کی نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ تو نے دروازے بند کر دیے تھے. اللہ اتنا ناراض ہو گیا, تو نے دروازے بند کر کے آپ کو نکال دیا. اللہ اے اللہ, اے اللہ راضی ہو جا. اللہ بہت گنہگار ہے, اللہ راضی ہو جا. اللہ اللہ راضی ہو جا. اللہ اللہ راضی ہو جا. اللہ بہت گنہگار ہے, اللہ بہت بڑے پاپی ہے. اللہ اللہ ہم نے تیری نعمتوں کو کھایا اور تجھے کو دھوکا دیا. اللہ ہمیں گرمی لگی, تو نے ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کا انتظام کر دیا. ہمیں ٹھنڈ لگی, تو نے گرم گرم کمبل کا انتظام کر دیا. اللہ تو نے کبھی نہیں پوچھا, کبھی نہیں پوچھا کہ میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے, میرا بندہ میرے ساتھ غداری کیوں کرتا ہے. اللہ ہم غدار ہیں, اللہ ہم دھوکے باز ہیں, اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ اللہ ہم مجرم ہیں. اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ اللہ تجھے اسی بنو اسرائیل کے ولی کا واسطہ دیتے. اللہ اللہ اس کے 8 سال کے بچے کا واسطہ دیتے. تو کیسے بچے نے پوچھا ہوگا آسمان سے بڑا کیا, آسمان سے بڑا. اللہ 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 وہ ولی بندہ کیسے زمین پہ گرے ہوں گے کہ بیٹا بیٹا آسمان سے بڑا تیرے باپ کی گناہ ہے. اللہ آج ہم بھی کہتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہے. اللہ اللہ آسمان سے بڑھ کر ہمارے گناہ ہے. اللہ اللہ وہ بیٹے نے جب پوچھا ابا آپ کے گناہ سے بڑھ کر کیا ہے, اللہ اللہ وہ ابا کیسے زمین پہ گرے,
میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت اے اللہ، بے شک تیری رحمت ہے اللہ، ہمارے گناہ کہیں نہ کہیں رک جاتے، تیری رحمت کہیں نہیں رکتی اللہ۔ اے اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ آج معاف کر دے اللہ۔ اللہ تیرا گھر ہے اللہ، بہت شاندار گھر ہے اللہ، بہت پیارا گھر ہے اللہ، بڑی محنتوں سے بنایا اللہ۔ اللہ گھر بنانے والوں کو قبول فرما لے اللہ، ہدایت کے فیصلے فرما دے اللہ، اور اللہ آج ہماری توبہ قبول کر لے اللہ۔ ہم نہیں کریں گے اللہ، ہم موبائل سے گناہ نہیں کریں گے اللہ، ہم ننگا پتا نہیں کریں گے اللہ۔ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمارے گھر والوں کو ننگا نہیں کیا اللہ۔ اللہ تو نے ہمیں بھکاری نہیں بنایا اللہ، تو نے ہمیں لائن میں کھڑا کر کے اناج نہیں بٹوایا اللہ، تو نے ہمارے پاس کسی سے ہم نے دودھ نہیں مانگا، کسی سے اناج نہیں مانگا، کسی سے غلہ نہیں مانگا اللہ، سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ۔ اللہ بچا لے اللہ، اللہ ہمیں بچا لے اللہ۔ اللہ تو راضی ہو جا اللہ، اللہ تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، اور اللہ اب تو ہمارا دل بھی قریب آ گیا، پورا جسم کھوکھلا ہو گیا، ایمان بھی کھوکھلا ہو گیا اللہ۔ یہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ، یہ مجمع بہت پیارا ہے، اس میں اللہ تیرے ولی بیٹھے اللہ، اللہ یہ مجمع میں حافظ بیٹھے اللہ، یہ مجمع میں قاری بیٹھے اللہ، سید خاندان والے بیٹھے اللہ، کسی ایک کو بازا بتا کر میرے جیسے نالک کو معاف کر دے اللہ۔ اللہ ہم کو سدھار دے اللہ، اللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے اللہ۔ اب تو رجب شعبان اور رمضان آ گیا اللہ، مغفرت کے مہینے آ گئے اللہ، ہمیں مغفرت عطا فرما دے۔ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ، بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے اللہ، بیچارے بہت محنت کرتے مگر روزی نہیں آتی اللہ، آتی ہے تو برکت نہیں ہوتی اللہ، رات کو اٹھ کے تجھ سے روزی مانگتے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ، چھپر پھاڑ کی روزی دے دے اللہ۔ اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد دے دے اللہ، جو صاحب اولاد ان کو اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق دے دے اللہ، اور اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ دے دے اللہ۔ اللہ مر جائیں گے اللہ، اللہ ہم مر جائیں گے اللہ، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا اللہ، اللہ ہمارا غسل کا پانی ہے اللہ، اللہ کیسا جنازہ رکھا ہوگا، لوگ غسل دیتے ہوں گے اللہ، تیری قسم غسل کے وقت سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ، انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ، ہمارا کفن کا کپڑا لپیٹ دیا جائے گا اللہ، اللہ جنازہ اٹھے گا اللہ، بیوی بھی روتی ہوگی، بچے روتے ہوگے، بیوی دل دلا کے روتی ہوگی، میں بیوہ ہو گئی، میں بیوہ ہو گئی، لیکن اللہ جنازہ اٹھے گا، ہمیں منو مٹی کے نیچے قبر میں دبا دیا جائے گا۔ اے اللہ قبر کا سناٹا بہت عجیب سناٹا ہوگا اللہ۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب قبر کے سناٹے کو سوچا تو اپنے دوستوں کو کہا تھا، کاش میری ماں نے مجھے جلانا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جلانا ہوتا۔ اللہ ہمارے نبی نے فرمایا جب گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا ہے، اے اللہ اللہ 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا ہے، بڑی چٹان لائی جاتی ہے اللہ، کبھی سر کو پھاڑ دیا جاتا ہے، کبھی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی جبڑوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، قبر میں شعلے بھڑکائے جاتے ہیں۔ اللہ بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ بچا لے اللہ، تیرے سوا کون بچانے والا اللہ۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ماں باپ کے بہت احسان ہے اللہ، بہت احسان، بہت احسان۔ میری ماں چلی گئی 2 سال ہو گئے، میری ماں صبر کرتی شکر کرتی آ گئی اللہ، تیرے دربار میں پہنچ گئی اللہ۔ معلوم نہیں ہم نے زندگی میں ماں باپ کو کتنا ناراض کیا، کتنی رات ہے وہ ناراض ہو کے سوئی۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ان کے عمروں میں برکت دیتے اور جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ، وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا، وہ باپ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساری تھکن دور ہو جاتی، لیکن اللہ معلوم نہیں وہ ناراض ہو کے گئے کہ راضی ہو کر گئے، وہ ناراض ہو کر گئے کہ راضی ہو کر گئے اللہ۔ اگر وہ ناراض گئے تو موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا اللہ، اللہ انہیں راضی کر دے اللہ، انہیں راضی کر دے اللہ، ان کی دعائیں اور توجہ عطا فرما دے اللہ۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ۔ ہمارے عمران بھائی، عمران بیٹے کے والد بیمار ہیں اللہ، ان کو شفا دے دے۔ ہمارے سعید بھائی کی والدہ بیمار ہے اللہ، ان کو شفا دے دے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ، جن کے نام جانے نہ جانے سب کو شفا دے دے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک.